بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 29 مئی 2016۔ آج مجھے اپنی زندگی کی ایک انوکھی بات یاد آئی۔ جب میں چھوٹا تھا تو اوپر چھت سے نیچے گر پڑا۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ تمہاری عادت تھی سوچنا سوچنا سوچنا۔ تو سوچنے میں اتنا گم تھا میں کہ جب میں چل رہا تھا تو چھت کے اوپر ریلنگ نہیں تھی، فصیل نہیں تھی، تو سوچنے میں اتنا گم تھا میں کہ گر پڑا نیچے۔ تو بس میں سوچا کہ میں کیا چیز سوچتا تھا، کیا چیز سوچتا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ میں بچپن سے یہ سوچتا رہا ہوں کہ واٹ از لائف، واٹ از لائف۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کو ایک سینٹر آف انٹرسٹ مل جاتا ہے، وہ ان کا باپ ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو باپ کے لیے بہت زبردست اٹریکشن ہوتے ہیں، تو بچہ جو ہے وہ بھی باپ کو اپنا سینٹر آف انٹرسٹ بنا لیتا ہے، تو اس طرح ڈائیورژن ہو جاتا ہے۔ میری زندگی میں یہ ڈائیورژن نہیں ہوا، کیونکہ میرے باپ مر گئے جب میں خود چھوٹا تھا۔ ہر بچے کے لیے اس کا باپ ڈائیورژن ہوتا ہے۔ میرے لیے میری زندگی میں یہ ڈائیورژن ہوا نہیں، کیونکہ باپ مر گئے چھوٹے پر۔ تو کل میں سوچ رہا تھا کہ آخر کیوں میں سوچتا تھا یہ مسئلے پر، زندگی کیا ہے، زندگی کیا ہے۔ تو کل میری سمجھ میں آیا کہ زندگی کے 3 اسٹیجز ہیں، 3 اسٹیجز، اسی کو میں سوچتا رہا۔ اور کل مجھ پر زیادہ بات کھلی 3 اسٹیج والی بات۔ دیکھیے، جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو انکانشیسلی یہ سوچتا ہے وہ کہ میں کیسے پیدا ہو گیا۔ میں بھی سوچتا تھا انکانشیسلی، یعنی ایک انوکھی بات ہے کہ جنوری 1 کو میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دسمبر 1 کو میرا وجود نہیں تھا۔ صرف 1 سال پہلے دسمبر 1 کو میرا وجود ہی نہیں تھا۔ تو ایک نان ایگزسٹنٹ کیسے ایگزسٹ کرنے لگا؟ غیر موجود کیسے موجود ہو گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں شاید یہ سوال بہت ہی ایکٹیو سوال تھا، لیکن ہر ایک کے زندگی میں ہوتا ہے، ہر ایک انکانشیسلی، ہر کانشیسلی۔ کیسے نہیں سوچے گا آدمی؟ آپ غور کیجیے کہ میں یا آپ صرف 1 سال پہلے غیر موجود تھے، نان ایگزسٹنٹ تھے۔ 1 سال کے بعد اچانک اب دنیا میں آ گئے۔ پھر دوسرا سوال جو آدمی کو پریشان کرتا ہے بڑا ہونے کے بعد، جب آدمی میچور ہوتا ہے، وہ میری زندگی میں بھی آیا کہ کیسے یہ دنیا مجھے مل گئی۔ میں تو ایک پتی نہیں پیدا کر سکتا۔ ایک پوری دنیا جو کسٹم میڈ دنیا ہے، جہاں میرے لیے لائف سپورٹ سسٹم ہے، وہ کیسے؟ میں ہر دن یہ سوچتا ہوں، آج بھی سوچ رہا تھا میں کہ میں تو ایک پتی نہیں بنا سکتا، تو یہ کیسے؟ پھر سوچتے 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 وہ وقت آتا ہے کہ آدمی بوڑھا ہوتا ہے،
پھر ایک ہی سوال ہوا تھا، موت موت موت. ابھی آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا کہ دلی میں ایک تھے نرنکاری بابا، بہت بڑا مشن تھا ان کا، 120 کنٹریز میں ان کے سینٹر تھے. وہ کینیڈا گئے، کینیڈا میں ان کے بہت سارے فالوورس، ہندو اور سردار زیادہ تر ہوتے تھے ان کے فالوورس. تو کینیڈا کے بیسٹ کار میں سفر کر رہے تھے، بیسٹ کار میں، اور اتنا سخت ایکسیڈنٹ ہوا کہ روڈ ہی پہ مر گئے. ان کی عمر تھی غالباً 60 ایئرس. تو یہ سارے سوالات ہر آدمی کے مائنڈ میں ہوتے ہیں، زیادہ تر انکانشیسلی لیکن ریئرلی کانشیسلی. تو میں سوچتے سوچتے میری سمجھ میں آیا کہ زندگی ایک سفر ہے معرفت کا، یعنی ٹو ڈسکور دا ریئلٹی آف لائف، ٹو ڈسکور دا پرپز آف لائف، ٹو ڈسکور دا کریشن پلان آف گاڈ. اسی کے ڈسکوری میں جینے کا ایک سفر ہے. میں کہوں گا کہ زندگی گویا سفر معرفت ہے، سفر معرفت، جس کا اینڈ موت ہوتا ہے. تو یہ سوچتے ہوئے مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ضرور آزمائے گا، کچھ نہ کچھ خوف، بھوک، مال میں کمی، جان میں کمی، ان چیزوں سے، یہ سب تجربہ. تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کریں. اس پر میں سوچنے لگا تو میری سمجھ میں آیا کہ یہ جو ہے کہ آزمائیں گے، یہ کیا ہے؟ تجربات گزریں گے. آزمائش کا مطلب یہاں ہے تجربہ، یعنی آپ پیدا ہو گئے تو تجربہ شروع ہو جائے گا، ہر قسم کا تجربہ، غم کا، خوشی کا، بھوک کا، سیری کا، کامیابی کا، ناکامی کا. تو یہ تجربہ ہے جس کو کہا گیا ہے آزمائش. پوری زندگی ایک تجربہ ہے، تجربات کے درمیان ایک سفر ہے جو موت پر پہنچتا ہے. تو موت پھر کیا ہے؟ میں نے سوچا کہ موت جو ہے وہ خاتمہ ہے، زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، خاتمہ نہیں ہے، وہ فائنل ایج میں داخل ہونا ہے. یعنی آپ نے تجربات کے دوران اپنے کو جیسا بنایا، اس کے مطابق آپ اگلے دور حیات میں داخل ہوتے ہیں. فائنل گیٹ جو ہے اس میں داخل ہونا، اور اس کے بعد جیسا آپ نے بنایا تھا اپنے آپ کو، اس کو بھگتنا. تو کہ زندگی کیا ہے؟ زندگی تجربات کے درمیان ایک سفر ہے. کسی کا وہ کم مدت میں سفر ختم ہو جاتا ہے، کسی کا زیادہ مدت میں. تو اگر آدمی سوچے تو وہ پائے گا کہ اس تجربے کے دوران میں جو چاہا میں پا لیا. میں نے کھانا، بھوک لگی تو کھانا مل گیا،
پیاس لگی تو پانی مل گیا, روشنی کی ضرورت تھی تو سورج مل گیا, آکسیجن کی ضرورت تھی تو وہ بھی مل گیا مجھے. لیکن ایک چیز پھر بھی مجھے نہیں ملی ہر آدمی کو, وہ ہے فلفلمنٹ. آدمی اس دنیا میں ہر چیز پا لیتا ہے, ہر چیز جو بھی وہ چاہتا ہے, لیکن فلفلمنٹ نہیں. تو فلفلمنٹ کا ہمارا فائنل گول ہے, لیکن وہ ملتا نہیں. اس تجربے سے میں نے یہ سمجھا کہ فلفلمنٹ جو ہے ہمارا ہیبیٹیٹ ہے, یہ ہمارا ہیبیٹیٹ نہیں. جب میں چھوٹا تھا, جب میرے باپ ابھی زندہ تھے, میرے باپ مر گئے جب میں 5 سال کا تھا, تو مجھے اپنے ساتھ لے آتے تھے وہ ادھر ادھر. میں بالکل چھوٹا تھا, تو مجھے یاد ہے کہ وہ لے گئے مجھے ندی کے کنارے, وہاں پر لوگ مچھلی پکڑ رہے تھے. مچھلی پہلے تو یعنی اس زمانے میں لوگ مچھلی پکڑا کرتے تھے, اب پتہ نہیں رواج ہے کہ نہیں رواج ہے. تو ایک آدمی نے مچھلی پکڑ کے اس کو باہر خشکی میں ڈال دیا. اب میں نے دیکھا کہ مچھلی تڑپ رہی. وہ سین میرے مائنڈ پہ چھایا ہوا آج تک. تو اب میں سوچتا ہوں تو میری سمجھ میں آتا ہے کہ مچھلی کا ہیبیٹیٹ پانی ہے, پانی کے بغیر وہ تڑپے گی. تو مچھلی کو اس کا ہیبیٹیٹ موجود ہے, اس کو مل جاتا ہے. اینیمل کا ہیبیٹیٹ جنگل ہے, ان کو مل جاتا ہے. چڑیوں کا ہیبیٹیٹ فضا ہے, اڑتی ہیں وہ فضا میں. یعنی ہر ایک کو اس کا ہیبیٹیٹ ملا ہوا ہے. یعنی فلفلمنٹ کا دوسرا نام ہے ہیبیٹیٹ. لیکن انسان کو نہیں ملتا. یہ صرف انسان ہے جس کو اس کا ہیبیٹیٹ نہیں ملتا, کیونکہ فلفلمنٹ نہیں ہوتا. ان سب پر سوچتے ہوئے میری سمجھ میں آیا کہ موت جو ہے, موت ایک نگیٹو لفظ ہے. حقیقت وہ اس کو پازیٹیو ہونا چاہیے. موت جو ہے ایک نگیٹو لفظ ہے, یعنی خاتمہ, زندگی کا خاتمہ, اینڈ آف لائف. لیکن موت جو ہے, جو کرشن پلان ہے پورا, اس کو لے کے دیکھا جائے تو موت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پازیٹیو لفظ ہے. کیوں کہ موت ایک گیٹ ہے جس میں داخل ہو کر ہم اپنے ہیبیٹیٹ میں پہنچ جاتے ہیں. یعنی ہمارے سفر کا وہ پوائنٹ جہاں ہم اس دنیا سے نکل کر اپنے ہیبیٹیٹ میں پہنچ جاتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ مچھلی کو اگر پانی میں ڈال دیا تو کتنا وہ خوش ہوتی ہے. تو ایک صحابی قصہ ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا مرض الموت, یعنی موت والی بیماری. تو اچھی عمر ہو گئی تھی ان کی, بیمار ہوئی ہو, تو اب یہ معلوم ہوا کہ مر جانے والے ہیں. تو آخری دن جب کافی ان کی تکلیف بڑھ گئی تھی, لگتا تھا کہ اب اینڈ قریب آ گیا, تو ان کو تڑپ رہے تھے بستر پر وہ. تو ان کے گھر والوں میں سے کسی کی زبان سے نکلا واہ کر واہ. ان کے گھر والے جو تھے ان کے پاس, تو ان کی تڑپ کو دیکھ کر کے ان کی زبان سے نکلا واہ کر واہ, ہائے تکلیف.
واہ کربا کے معنی ہائے تکلیف، واہ کربا واہ کربا. تو صحابی جو تھے، جو بستر پر بیمار تھے اور موت قریب تھی ان کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، واہ تربا واہ تربا، ہائے خوشی. یعنی گھر والوں نے کہا ہائے تکلیف، صحابی نے کہا نہیں، واہ تربا ہائے خوشی. تو انہوں نے کیوں واہ تربا کہا؟ تو اپنی زبان میں انہوں نے جو کہا تھا اس کو میں لفظ بدلوں تو میں کہوں گا آج تو مجھے ہیپیٹائٹس ملنے والا ہے. انہوں نے اپنی زبان میں یہ کہا تھا آج تو میں ملوں گا اپنے دوستوں سے، مطلب رسول اللہ سے، صحابہ سے. تو واہ تربا کہہ کر انہوں نے کہا کہ آج تو میں ملوں گا اپنے دوستوں سے. تو میں اگر لفظ بدلوں اس کو تو میں کہوں گا آج تو مجھے میرا ہیپیٹیٹ ملنے والا، ہیپیٹیٹ جس کے لیے میں زندگی بھر محروم رہا، ملا نہیں تھا مجھ کو. اس طرح اگر آدمی سوچے تو جب وہ جوانی ختم ہوتی، بڑھاپا آتا ہے، بیماری لگ جاتی ہے اس کو، بہت قریب دکھائی دیتی ہے اس کو، تو یہی اس کی زبان سے نکلنا چاہیے. خود رسول اللہ کی زبان سے کیا نکلا تھا؟ اللہم الرفیق الاعلیٰ. رسول اللہ نے فرمایا تھا آخر جب ان کی موت ہونے والی تھی، اللہم الرفیق الاعلیٰ، یعنی اعلیٰ دوست، یعنی مطلب اللہ. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے مل گئے جا کر کے، یہ غلط ہے. یہ بھی ایک تمثیلی لفظ ہے. رسول اللہ وفات کے بعد ایسا نہیں کہ اللہ سے مل گئے، جا کے تخت پر بیٹھ گئے اللہ میں، یہ بات نہیں ہے. وہ بھی یہی ہے میرے الفاظ میں کہ اب مجھے میرا ہیپیٹیٹ مل گیا. دنیا میں مجھے میرا ہیپیٹیٹ نہیں تھا. ہیپیٹیٹ کو میں مادی معنی میں نہیں لے رہا ہوں، مادی روحانی ہر معنی میں لے رہا ہوں. یہاں روحانی معنی بھی ہمارا ہیپیٹیٹ یہاں نہیں ملتا ہم کو. تو میں جو بول رہا ہوں وہ مادی نہیں بلکہ روحانی ہر اعتبار سے. تو اگر آدمی کو اس کی معرفت ہو جائے، اقبال کا ایک شعر ہے کہ نشان مرد مومن باتو گویم چو مر گایت تبسم بر لب اوست. نشان مرد مومن باتو گویم چو مر گایت تبسم بر لب اوست. میں تم سے، اس کا ترجمہ یہ ہے، میں تم کو بتاتا ہوں کہ مرد مومن کی پہچان کیا ہے. وہ پہچان یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے. اب کس معنی میں شاعر نے کہا میں نہیں جانتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آدمی کو معرفت ہو، اللہ کی معرفت، کریشن پلان آف گاڈ کی معرفت، اور جس بات کی معرفت کہ خدا نے پیدا کیا انسان کو، تو اس دنیا میں فلفلمنٹ نہیں رکھا اس کے لیے. اس دنیا اس کے لیے ورلڈ آف ایکسپیرئنسز ہے، تجربات کی دنیا ہے، فلفلمنٹ کی دنیا نہیں ہے. جس چیز کو قرآن میں کہا گیا آزمائش، آزمائش وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، یا دار الامتحان، تو میں اس کو کہوں گا کہ تجربات تجربات تجربات، لیکن فلفلمنٹ نہیں. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ ہیبیٹیٹ نہیں. یہ دنیا انسان کے لیے ورلڈ آف ایکسپیرئنسز تو ہے، لیکن ہیبیٹیٹ نہیں ہے. ہیبیٹیٹ وہ جگہ ہے جہاں آدمی اپنا پورا فلفلمنٹ پالے، وہ یہ نہیں ہے. تو جس آدمی کو اس کا اذعان ہو، سچ مچ اس کا اذعان ہو، اس کی ڈسکوری ہو گئی ہو، اس کو اس کا
ریئلائزیشن ہو گیا ہو تو وہ اس کا وہی حال ہوگا کہ آج تو مجھے میرا ہیبیٹیٹ ملے گا. تو رسول اللہ نے اس کو ان لفظوں میں کہا اللہم رفیق الاعلیٰ. صحابی نے ان لفظوں میں کہا واہ ترواہ. شاعر نے ان لفظوں میں کہا کہ تبسم بلب اوست. تو ایک باخبر آدمی, ایک ریئلائزڈ آدمی جس نے جان لیا ہو کہ زندگی کیا ہے, زندگی کا سفر کیا ہے, زندگی کا آغاز کیا ہے, اس کا اینڈ کیا ہے, تو یقیناً وہ موت کو پازیٹیو سینس ملے گا, موت کو پازیٹیو سینس ملے گا. یعنی اب تو وہ دور آنے والا ہے جب کہ مجھے میرا ہیبیٹیٹ مل جائے گا. اب دیکھیے کتنا زیادہ یہ اس میں ہوپ ہے, کتنا زیادہ ہوپ ہے. ہم جو قرآن کو پھیلانے کے لیے اتنا زیادہ زور دیتے ہیں اس کی وجہ یہ. آپ روزانہ جو میڈیا میں دیکھتے ہیں, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا میں انسان مرتے ہیں, تو مرنے کو جس طرح سے بتاتا ہے میڈیا, وہ صرف یہی ہے کہ نگیٹیو سینس میں, نگیٹیو سینس میں. ٹھیک ہے, قرآن کو آپ پڑھیں تو قرآن موت کو پازیٹیو سینس میں بتائے گا کہ موت کا دن وہ دن ہے جب کہ آپ نے, اگر آپ با ایمان ہیں, اگر آپ واقعی معنوں میں ایک باخبر انسان ہیں, واقعی معنوں میں آپ کو ریئلائزیشن ہوا سچائی کا, تو موت آپ کے لیے ایک نئی امید کا دن ہوگا کہ آج میں اپنے ہیبیٹیٹ میں داخل ہو جاؤں گا, آج میں اپنے ہیبیٹیٹ میں داخل ہو جاؤں گا. زندگی کا یہ تصور غور کیجیے, کتنا زیادہ ہوپ فل تصور ہے. تو آدمی پیدا ہوتا ہے تو کیا دریافت کرتا ہے وہ؟ اگر سوچے آدمی تو پیدائش اس کے لیے اس دریافت کا دن ہے کہ میں مخلوق ہوں, میرا ایک خالق ہے. کیونکہ اگر خالق نہ ہو تو میں کیسے پیدا ہو جاؤں گا؟ تو زندگی 3 دریافتوں کا پیریڈ ہے, 3 بڑی دریافتیں. پیدا ہونے کے بعد انکانشیسلی, پھر بڑا ہونے کے بعد کانشیسلی, کہ میں مخلوق ہوں, میرا ایک خالق ہے. یہ دریافت اس کو ہوتی ہے. میں نہیں کہتا کہ چھوٹے بچوں کو کانشیسلی ہوئی تھی, لیکن انکانشیسلی اس کو ضرور ہوتی ہے, جو دھیرے دھیرے کلیئر ہوتی چلی جاتی ہے. اس کے بعد دریافت کرتا ہے وہ کہ میرے جو خالق ہے وہ الرحمن الرحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو وہ دریافت کرتا ہے کہ میرا جو خالق ہے وہ رحمان اور رحیم ہے. یعنی جس دنیا میں نے آپ لوگ پایا پیدا ہونے کے بعد, اس میں وہ تو کسٹم میڈ دنیا تھی, اس میں تو لائف سپورٹ سسٹم موجود تھا, اس میں میرے لیے پانی تھا, غذا تھی, آکسیجن تھا, لائٹ تھی, سب کچھ. تو یہ جو پاتا ہے وہ, اس سے اس کو ایک بہت بڑی دریافت ہوتی ہے کہ اس کا جو خالق ہے وہ الرحمن الرحیم ہے. اس کے بعد جب اس کو دھیرے دھیرے موت کا دن آنے لگتا ہے کہ کمزوری, بیماری, ایکسیڈنٹ وغیرہ سے, تو اس کو ایک تیسری دریافت ہوتی ہے. یعنی پہلی دریافت میں مخلوق ہوں تو ایک خالق میرا ہے, دوسری دریافت یہ کہ وہ خالق رحمان الرحیم ہے, تیسری دریافت یہ کہ زندگی بھر اس کو فلفلمنٹ نہیں ملا. لیکن جب
جو دیکھتا ہے کہ میرا خالق رحمان الرحیم ہے، تو وہ اس ڈسکوری تک پہنچتا ہے جب کہ خالق جو رحمان الرحیم ہے اس نے مچھلی کو بھی اس کا ہیبیٹیٹ دے رکھا ہے، جانوروں کو بھی اس کا ہیبیٹیٹ دے رکھا ہے، تو مجھ کو میرا ہیبیٹیٹ نہیں دے گا؟ کیسے ممکن ہے کہ مجھ کو میرا ہیبیٹیٹ نہ ہو؟ ستاروں کو میں ایک دن سوچ رہا تھا، ایک دن کہ آج صبح میں یہاں بیٹھا تھا تو ادھر سورج نکل رہا تھا، سورج. تو میں سوچا کہ یہ سورج ایک ستارہ ہے، ایسے بے شمار ستارے ہیں، ان کو بھی ان کا ہیبیٹیٹ ملا ہوا ہے. بہت بڑے دائرے میں گھوم رہے ہیں یہ ستارے، چاہے سورج ہو یا دوسرے اسٹارس ہوں یا گلیکسی ہو، بہت بڑے دائرے، وہ ان کا ہیبیٹیٹ ہے. اگر ستاروں کے لیے اتنا بڑی اسپیس نہ ہو، اتنی بڑی اسپیس نہ ہو تو ایسے ہوگا جیسے کہ تنگ روڈ پر بہت سی گاڑیاں دوڑ رہی ہوں تو ٹکرائیں گے آپس میں. تنگ روڈ پر بہت ساری کاریں دوڑ رہی ہوں تو ٹکرائیں گی. ایسے ہی اگر اسپیس تنگ ہو تو ستارے ٹکرائیں گے آپس میں. تو ستاروں کا ہیبیٹیٹ جو ہے ایک بہت وسیع اسپیس ہے. ستاروں کو اسپیس کی شکل میں ایک ہیبیٹیٹ دیا گیا ہے، مچھلی کو پانی کی شکل میں ہیبیٹیٹ دیا گیا ہے، اینیمل کو جنگل کی شکل میں ہیبیٹیٹ دیا گیا ہے. لیکن انسان چونکہ بہت زیادہ اونچی مخلوق ہے، اس کا ٹیسٹ بہت ہی ریفائنڈ ٹیسٹ ہے، اس کی سوچ بہت اونچی سوچ ہے. وہ دوسرے مخلوقات سے بہت زیادہ اعلیٰ درجے کا اس کا ریکوائرمنٹ ہے. اس کے لحاظ سے اس دنیا میں فلفلمنٹ نہیں ملتا، تو اس کے لحاظ سے اس کو ہیبیٹیٹ بھی نہیں ملتا. تو جب یہ سوچتے 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 بڑھاپے تک پہنچتا ہے اور موت کئی بار دکھائی دے دیتی ہے، تو وہ بجا طور پر انفر کرتا ہے کہ جب اللہ نے اس دنیا میں میری تمام ضرورتیں پوری کر دی تو موت کے بعد کیوں نہیں پوری کرے گا؟ جنت کے بارے میں یہ لفظ آتا، یہ آیت آتی ہے قرآن میں جنت کے بارے میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اور دنیا کے بارے میں ہے وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. دنیا کے بارے میں یہ آیت ہے وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. جنت کے بارے میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. دنیا کے بارے میں ہے کہ جو نیڈ تمہاری تھی، ضرورت تمہاری تھی، وہ سب دے دیا. جنت کے بارے میں تمہاری ڈیزائر جو ہوتے وہ سب ڈیزائر وہاں پوری ہوں گی. تو دیکھیے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ دلیل ہے. انسان کو یہ سوچنے کا موقع ہے اس میں کہ جب خدا نے اس دنیا میں میری ساری نیڈ پوری کر دی، میری حاجتیں پوری کر دی، میری ضرورتیں پوری کر دی، لیکن میری اشتہا باقی رہ گئی، میری ڈیزائر ہے وہ پوری نہیں ہوئی. اس دنیا میں میں نے دیکھا، میں نے پایا کہ میری ساری ضرورتیں اس دنیا میں پوری کرنے کا سامان تھا، لیکن جو میری ڈیزائر ہے، ڈیپ ڈیزائر پوری نہیں ہوتی، فلفلمنٹ نہیں ہوتا. تو جب اللہ نے مجھے میری نیڈ پوری کی ہے، میری حاجتیں مجھے دی ہیں، وہ اللہ کیا ایسا کرے گا کہ میری ڈیزائر پوری نہ کرے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس نے میری ساری ضرورتیں پوری کر دی، کوئی ایک ضرورت ایسی نہیں ہے جو نہ پوری کی ہو. تو جب اتنا رحیم و کریم ہے تو کیا ایسا کر سکتا ہے وہ کہ ضرورت تو پوری کرے اور ڈیزائر پوری نہ کرے؟ ضرورت تو پوری کرے
اور ڈیزائر پوری نہ کرے. تو قرآن کی یہ دونوں آیتیں جو ہیں بہت ہی میننگ فل ہیں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یہ دنیا کے بارے میں. اور جنت کے بارے میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تو دنیا میں ہمارے لیے رہنے کا سامان تھا، اور موت کے بعد جس دنیا میں ہم داخل ہوں گے وہاں ہمارے لیے یعنی ہمارا ہیبیٹیٹ موجود ہوگا، ہماری فلفلمنٹ پوری ہوگی وہاں، ہماری ڈیزائر پوری ہوگی وہاں. تو قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو یہ ہوپ دیتی ہے. کوئی بھی دوسری کتاب دنیا میں نہیں قرآن کے سوا جو انسان کو یہ ہوپ دیتی ہو. تو ہم جو قرآن کو پھیلانے کے لیے زور دیتے ہیں اسی لیے کہ انسان کو ہوپ دیا جائے. پھر انسان کوئی سوسائڈ نہیں کرے گا. دنیا بھر میں روزانہ لوگ سوسائڈ کرتے ہیں. سوسائڈ کیوں کرتے ہیں؟ انہیں پتہ نہیں کہ موت کے بعد ان کا ہیبیٹیٹ ملنے والا ہے، موت کے بعد ان کو فلفلمنٹ ملنے والا ہے، یہ جانتے نہیں تو سوسائڈ کر لیتے ہیں. تو قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو نراشاواد نہیں بننے دیتا، آشاواد بناتا ہے. جو انسان کو سوسائڈ کر کے اپنے کو جان دینے سے روکتا ہے، اسی طرح مایوسی سے روکتا ہے. دنیا میں بیشتر لوگوں کو آپ ملینوں کے لوگ پائیں گے آپ کہ فرسٹریشن میں جیتے ہیں، فرسٹریشن میں جیتے ہیں. کیوں؟ جو وہ چاہتے تھے وہ انہیں ملا نہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے غریب آدمی ہو یا ویلدی آدمی ہو، سب جیتے ہیں فرسٹریشن میں. کیونکہ وہ جو چاہتے تھے، جس لیے محنت کی تھی انہوں نے، وہ ان کو ملا نہیں. تو قرآن بتاتا ہے کہ تم کو فرسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے. وہ سب کچھ جو تم چاہتے ہو تم کو موت کے بعد ملنے والا ہے. جس چیز کو تم سمجھتے ہو کہ دنیا میں مجھے فلفلمنٹ نہیں ملا، وہ سب کا سب مزید اضافے کے ساتھ موت کے بعد کی دنیا میں ملنے والا ہے. یہ ہوپ دیتا ہے قرآن. تو کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب چیز ہے. ہماری تفسیریں جو ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری تفسیریں اس کام کے لیے کافی ہیں. لیکن قرآن میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ضرورت ہے کہ ان کو ایکسپلین کیا جائے، ان کی وضاحت کی جائے. لیکن تفسیریں جو لکھی گئیں وہ سب کے سب فنی انداز میں ہیں، فنی انداز میں. جتنی بھی تفسیریں ہیں، اگر ایک آدھ تفسیر ہٹ کر لکھی گئی تو وہ سیاسی انداز میں. تو اسی دنیا کو بنا دیا کہ ادھر بن ہی نہیں سکتا. یعنی اس دنیا میں ایک 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 آئیڈیل قسم کا پولیٹیکل سسٹم یہ بنانا کا نشانہ دیتا ہے قرآن. تو یہ تو اچیویبل ہی نہیں. یعنی اگر قرآن کا یہ نشانہ ہو کہ آئیڈیل قسم کا پولیٹیکل سسٹم، تو قرآن تو سب سے زیادہ عجیب و غریب کتاب ہے. یعنی خالق نے ایسی کتاب بھیج دی جس میں ایسا نشانہ دیا گیا تھا انسان کو جو کبھی پورا نہیں ہوا، نہ کبھی پورا ہوگا. یعنی آئیڈیل قسم کا پولیٹیکل سسٹم تو کبھی قائم ہی نہیں ہو، نہ پیغمبروں کے زمانے میں، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ آج کل جو طریقہ پولیٹیکل چل رہی ہیں مختلف مسلم کنٹریز میں ان کے زمانے میں، یہ تو ہوئے نہیں کبھی. تو کیا ایسا نشانہ دے گا قرآن جو کبھی پورا نہ ہو؟ تو ایسا ہے نہیں. قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے تمہارے لیے تجربات کی دنیا ہے. تجربات دوران تمہارا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوگا،
تھوڑا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا تجربات کے دوران. پھر بنتے بنتے ایک شخصیت بنے گی جو پیراڈائز کے مطابق ہوگی. پیراڈائز یعنی پیراڈائز میں رہنے کے لیے شخصیت درکار ہے. پیراڈائز کیا ہے؟ آئیڈیل ورلڈ، پرفیکٹ ورلڈ. تو وہاں رہنے کے لیے جو پرسنالٹی، جو کریکٹر چاہیے، تو تجربات کے دوران آپ کو وہی انسان بنانا ہے. باقی یہاں پر آپ کو کوئی سسٹم نہیں، معیاری سسٹم نہیں بنا سکتے. آپ ایک فرد بنا سکتے ہیں. ایک فرد کو جنت کے لیے ایک ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنا سکتے ہیں آپ، بس یہی پاسبل ہے. تو قرآن کا نشانہ انڈیویجول ہے، سوسائٹی نہیں ہے. سوسائٹی کو میسج دیا جائے گا، لیکن سوشل لیول پر کبھی بھی معیاری راہ نہیں بن پائے گا. کیونکہ معیاری راہ بنے گا تو پھر انسان کی اسکیم ہی، انسان کے بارے میں جو اسکیم ہے وہی جپٹائز ہو جائے گی. کیونکہ اللہ کو مطلب ہے کہ طرح کے ایکسپیرئنس ہوں، نیگیٹو ایکسپیرئنس، پازیٹیو ایکسپیرئنس، خوشی کا ایکسپیرئنس، غم کا ایکسپیرئنس، اس میں انسان کی پرسنالٹی بنے. تو وہ کیسے بنے گی؟ تو اللہ کو یہ مطلوب ہی نہیں ہے کہ یہاں کوئی پرفیکٹ سسٹم بنے، آئیڈیل سسٹم بنے، یہ مطلوب ہی نہیں. یہاں تو اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ کی نظر میں یہ دنیا دارالکبد ہے، یعنی پرابلم کی دنیا، ورلڈ آف پرابلمس ہے. کیونکہ پرابلمس کے دوران ہی آدمی کی پرسنالٹی بنتی ہے. پرابلم نہ ہو تو پرسنالٹی بھی نہیں بنے گی. کسی نے صحیح کہا ہے کہ اٹ از ناٹ ایز بٹ ایفرٹ، ناٹ فیسلٹی بٹ ڈیفیکلٹی دیٹ میکس مین. اس نے عام اعتبار سے یہ بات کہی ہے، لیکن جو کرسچن پلان آف گاڈ ہے اس کے لحاظ سے یہ بات صحیح ہے. تو ایک لفظ میں کہوں گا کہ انسان کی زندگی معرفت کا ایک سفر ہے. انسان کی زندگی معرفت کا ایک سفر ہے. اس سفر کا جو اینڈ ہے وہ یہ ہے کہ موت کے گیٹ میں داخل ہو کر اپنے ہیبیٹیٹ پہ پہنچ جانا. یعنی جو قرآن نے بتایا گیا، جو اسکیم آف تھنگس خدا کی بتائی گئی ہے قرآن میں بھی یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا یعنی تاکہ انسان دریافت کرے اپنے خالق کو. وہ سوچے کہ میں کیسے بن گیا، میں خود تو بنا نہیں سکتا اپنے آپ کو. تو اپنی پیدائش کو لے کے جب انسان سوچتا ہے تو وہ اپنے خالق کو دریافت کرتا ہے. یہاں سے انسان کا معرفت کا سفر شروع ہوتا ہے. اس کے بعد جب انسان پاتا ہے کہ دنیا میں سب چیز موجود ہے میرے لیے، نیڈ والی جو چیز، ضرورت والی جو چیزیں، لیکن فلفلمنٹ نہیں. یہ تضاد ہے دنیا میں کہ دنیا میں ضرورت کی چیزیں سب کی سب موجود ہیں، لیکن ہماری خواہش کی چیز موجود ہی نہیں. یہاں پھر آدمی دریافت کرتا ہے کہ یہ دنیا بنائی گئی ہے اس لیے کہ میں ایکسپیرئنس کروں، یہاں اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کروں. یعنی اپنے پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے دنیا ہے. یہ دنیا عائش کے لیے ہے ہی نہیں. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. یہ دنیا عائش کے لیے بنائی ہی نہیں گئی، یہ دنیا بنائی گئی ہے پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے. تو وہ جو دنیا ہے جو ہم چاہتے ہیں، جہاں ڈیزائر ہماری پوری ہوں، جہاں ہمیں فلفلمنٹ ملے، جو ہمارا وہ دنیا جہاں ہمارا ہیبیٹیٹ ہو، وہ موت کے بعد ہے. یہ ہے قرآن کی پوری اسکیم. تو ہم جو اتنا زیادہ زور دیتے ہیں قرآن کے ڈسٹریبیوشن پر، قرآن کے ٹرانسلیشن، یعنی لوگوں کی انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں قرآن لوگوں تک پہنچانا. کیوں؟ یہ جو اسکیم ہے
زندگی کے بارے میں وہ صرف قرآن میں ہے اور کہیں ہے ہی نہیں. اور آج میں سوچتے سوچتے ایک بات میرے مائنڈ میں آئی کہ اس زمانے کے مسلمان مغربی تہذیب کے خلاف کیوں ہو گئے؟ مغرب کو اپنا دشمن کو سمجھ لے گا. دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں گے آپ پائیں گے مسلمان ویسٹ سے، ویسٹرن سویلائزیشن سے نفرت کرتے ہیں ہر جگہ، چاہے انڈیا ہو یا مسلم کنٹریز ہوں، یورپ امریکہ ہو، جہاں بھی مسلمان ہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ شیطان کا بہت ہی بڑا فریب ہے. اللہ نے یہ ویسٹرن سویلائزیشن کے ذریعے حقیقتیں کھولی تھی، نئی حقیقتیں جو اسلام کے سچائی کو درست ثابت کریں. مثال کے طور پر ایک بہت بڑی چیز جو ویسٹرن سویلائزیشن سے اسٹیبلش ہوئی، دیکھیے ویسٹرن سویلائزیشن نے ہر قسم کے کمفرٹ، ہر قسم کی لگژری بنائی. کہا جاتا ہے کہ زندگی کے دو لیول ہیں، نیڈ، کمفرٹ، لگژری. تو ویسٹرن سویلائزیشن نے ایک ایک چیز بنائی، نیڈ والی بھی، کمفرٹ والی بھی، لگژری والی بھی. لیکن آج کے انسان کو پھر بھی پیس نہیں ہے، پیس آف مائنڈ نہیں، اندر سے کوئی خوش نہیں. تو ویسٹرن سویلائزیشن کے ذریعے ایک چیز اسٹیبلش ہوئی بہت زبردست کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. یہ اسٹیبلش ہوئی، یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ رسول اللہ نے تو ایک اعلان کیا تھا. رسول اللہ نے جب کہا تھا غزوہ خندق کے موقع پر اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اور خود قرآن میں ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خدا کی جو دنیا ہے وہاں تم کو پیس ملے گا. یہ دنیا میں پیس ملنے والا نہیں. تو ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے اس نے ساری چیزیں بنا ڈالی اور اس کو کمرشلائز کیا، ایک انسان تک پہنچ گیا. آپ جانتے ہیں کہ آج جھوپڑی کے اندر بھی آپ جائیں تو وہاں بھی آپ کو ٹی وی دکھائی دے گا، وہاں ایئر کنڈیشنر دکھائی دے گا. لیکن پھر بھی یہ انسان کو فلفلمنٹ نہیں ملا، اس کی ڈیزائر پوری نہیں ہوئی. تو یہ تو اگر سویلائزیشن نہ ہوتی تو یہ کیسے ثابت ہوتا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی کچھ چیزیں دریافت ہوں گی تو ہم فلفلمنٹ پالیں گے. تو ویسٹرن سویلائزیشن نے بہت بہت چیزیں دی ہیں ہم کو. اس میں سے ایک چیز یہ دی کہ اس کو ثابت کر دیا کہ اللہم لا عیش الا آخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ ایک حقیقت ہے. یا بالواسطہ انداز میں ماڈرن سویلائزیشن نے ہم کو پہنچا دیا اس نقطے پر کہ موت جو ہے اس کو پازیٹیو سینس میں لو، نیگیٹو سینس مت لو. کیونکہ موت جو ہے وہ گیٹ ہے جس میں داخل ہو کر کے تم کو اپنا ہیبیٹیٹ ملتا ہے. تو کتنا بڑا کام کیا ہے. لیکن سارے مسلمان نفرت کرتے ہیں، نگیٹو ہیں. کیوں؟ شیطان نے سکھا دیا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم حقیقت کو سمجھیں اور خدا کی اسکیم آف تھنگس جو ہے اس کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنے کو بنائیں. تو زندگی ہمارے لیے ایک ہوپ فل ایکسپیرئنس بن جائے گی، امیدوں کی دنیا بن جائے گی. زندگی بھی اور موت بھی، دونوں امیدوں کی دنیا، ورلڈ آف ہوپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.